وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ناظرین کرام، تحریک ادب کی جانب سے مقتل کے سلسلے سے جو پروگرام آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اسی کو مزید آگے لے جاتے ہوئے ہم نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ تھا اس کو نقل کیا تھا۔ اس کا کچھ حصہ آپ کی بارگاہ میں بیان ہو چکا ہے، اس کا مزید حصہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت محمد حنفیہ کے کہنے پر کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے یا آپ یمن چلے جائیے، تو آپ نے اپنے موقف کو اور اپنے سفر کے مقصد کو ظاہر کرتے ہوئے آپ نے جو وصیت نامہ آپ کو تحریر فرمایا تھا، وہ وصیت نامہ کہ جس میں پہلے شہادت وحدت ہے اور اس کے بعد حضرت پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعتراف اور اس کی شہادت ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ راز کھولے تھے کہ جن کو وصیت نامے میں ذکر کیا گیا کہ میرا یہ سفر کسی شر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرا سفر فساد کے لیے نہیں ہے، میرا یہ سفر استحکام حکومت کے لیے نہیں ہے، اور میں کسی سلطنت کو چاہنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اس میرے سفر کا مقصد امر المعروف ہے اور اصلاح امت ہے۔ تو ہم نے جو عبارت آپ کی بارگاہ میں کتاب سے پیش کی تھی، اس کا ایک حصہ یہاں سے جو رہ گیا تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میرا یہاں سے نکلنا کسی شر کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، ولا مفسدن، اور نہ کسی فساد کے لیے ہے، ولا ظالمن، نہ کسی ظلم کی وجہ سے۔ انما خرجتو، بے شک میں نکلا، لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میرا یہ سفر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اریدو ان امر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں۔ یہ جو ہمارے یہاں امر بالمعروف، اس میں ساری وہ اچھائیاں اور نیکیاں اس لفظ میں سمٹی ہوئی ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، معروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ تو جتنی بھی نیکیاں آپ نیکی سمجھ سکتے ہیں اور اس نیکی کو آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ آپ دوسرے تک منتقل کریں، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اور حضرت امام حسین کیونکہ وقت کے امام بھی ہیں اور مصلح امت بھی ہیں اور پیغمبر کے وارث و جانشین بھی ہیں، لہٰذا آپ کو حق ہے کہ امت کی اصلاح کریں، اور آپ کو یہ حق پہنچتا ہے ایز امام کہ آپ اصلاح امت کے لیے سفر کریں۔ تو آپ نے بھی اس کا اظہار فرمایا اریدو، میرا ارادہ یہ ہے کہ ان امر بالمعروف، کہ میں جس سفر کے لیے جا رہا ہوں اس میں امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، اور میں روکوں برائیوں سے، امت کو روکوں برائیوں سے۔ اب نکلنے کی وجہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو وقت کا یزید تھا اور جو وقت کا جانشین پیغمبر اپنے آپ کو کہلوا رہا تھا، وہ سنت الہی پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ قانون الہیہ پر عمل نہیں کر رہا تھا، وہ سیرت پیغمبر کو بالائے طاق رکھے ہوئے تھا۔ وہ حکومت خواہشاتی حکومت تھی، وہ حکومت دنیاوی حکومت تھی، وہ تخت اور وہ تاج اور وہ سلطنت قیصر و کسرا والی سلطنت تھی کہ جہاں عیاشیاں تھیں، جہاں ظلم و تعدی تھی، جہاں لوگوں کا خون چوسنا تھا اور مال غنیمت کو ہڑپ کرنا تھا۔ لہٰذا ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی اور ایک ایسے امام کی ضرورت تھی کہ جو اتنے بڑے بادشاہ سے لڑ سکے شریعت کی بقا کے لیے اور اصلاح امت کے لیے۔ لہٰذا یہ دونوں لفظ اور دونوں جملے پوری کی پوری زندگی انسانی کو سنوارنے میں دو فقرے یہ کافی ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ میرا ارادہ امر بالمعروف ہے
اور میرا ارادہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اسیرہ بسیرت جدی، میری یہ سیر، میرا یہ سفر، میری یہ ہجرت میرے جد کی طرح ہے۔ اب اس میں پوری ایک ہسٹری سمٹی ہوئی ہے خالی اتنے فقرے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نیک اور مخلص بندے نے ہجرت کی ہے تو ہجرت جو بھی ہوئی ہو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے، بغیر مقصد کی ہجرت ہوتی ہی نہیں ہے۔ شریعت نے بغیر مقصد کے سفر تک کو منع کیا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ تفریح کے لیے سفر نہیں کر سکتے، تو جہاں سفر آپ تفریح کے لیے نہیں کر سکتے، بغیر مقصد کے آپ سفر نہیں کر سکتے، وہاں ہجرت تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہجرت جب بھی ہوگی تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوگی، بقاء اسلام کے لیے ہوگی یا حفاظت دین کے لیے ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ میری ہجرت میرے جد کی طرح، یعنی جیسے نانا رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے اسلام کی بقا کے لیے تشریف لے گئے تھے، ویسے ہی میری یہ مدینے سے ہجرت کربلا کی طرف بقاء اسلام کے لیے ہے اور حفاظت شریعت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور میری ہجرت علی ابن ابی طالب کی طرح ہے، کیونکہ پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فیملی کو لے کے اور گھر والوں کو لے کے، اہل بیت کو لے کے پیچھے پیغمبر کے بعد میں آپ نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور آپ نے بعد میں اس لیے ہجرت کی تھی کہ آپ کے سپرد پیغمبر نے ایک امانتیں کچھ دی تھیں اور ایک ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر رکھی تھی کہ میرے بعد کفار مکہ کی جتنی امانتیں ہیں وہ واپس کر کے آئیے گا۔ نام بنام حضرت پیغمبر اسلام نے ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا۔ میں رک کے ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پورا مکہ پیغمبر کا دشمن ہو گیا، پیغمبر کا کٹر دشمن تھا، عداوت رکھتا تھا سینے میں، قتل کے در پہ ہو گیا، مگر امانتیں پھر بھی پیغمبر کے پاس رکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل قتل کا ارادہ تو کر رہا ہے، مگر وہ یہ بات جانتا ہے کہ امین اگر کوئی مکے میں ہے تو محمد سے بڑا کوئی امین نہیں ہے۔ اور پھر اس امانت اور اس ذمہ داری کو وہی نبھا سکتا ہے کہ جو وارث پیغمبر ہو، جو حقدار پیغمبر ہو، جس کے جو جانشینی پیغمبر کا حق رکھتا ہو۔ لہٰذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری پیغمبر نے اس لیے دی تھی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی دوسرا امانتوں کا وارث اور جانشین نہیں ہو سکتا تو پھر خلافت اور امامت اور رسالت کا جانشین کوئی ایسا ویسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اسلام کی امارت کو، اسلام کی حکومت کو، اسلام کی سلطنت کو کون باقی رکھ سکتا ہے اور کون بچا سکتا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں اسلامی حکومت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری جو ہجرت ہے، میری جو سیر ہے، میرا جو یہ سفر ہے، اسیرہ بسیرت، میرا جو یہ سفر ہے وہ سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کے بعد ایک اختیار بندے کو دیا اسی وصیت میں حضرت محمد حنفیہ، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، کہتے جس نے میرے دعوے کو، میری حقانیت کو، میرے سفر کو قبول کیا تو گویا کہ اس نے اپنے حق کو اللہ کے اوپر عائد کر دیا، یعنی اس کے حق کو اللہ نے قبول کیا تو اللہ اس کے حق کو قبول کر لے گا۔ ومن رد علیہ ھذا، اور اگر کسی نے میرے حق کو رد کر دیا، میری ہجرت کو نہیں مانا، میرے مقصد کو نہیں پہچانا، اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، تو میں صبر کروں گا۔ یعنی یہ بندے امت کو اختیار دے دیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، اصبرو، میں صبر کروں گا، حتی یہاں تک کہ یقضی اللہ، اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ ایک لفظ ہے، بڑا مفصل بحث چاہتا ہے یہ لفظ، کہ جس میں پیغمبر کے نواس خاص نے اور جانشین خاص نے فرمایا حتی یقضی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے شہادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر حسین اپنی مرضی سے کربلا کی طرف شہادت دینے جاتے تو یہ خودکشی ہو جاتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیونکہ خود اگر آدمی ایسی جگہ جائے کہ جہاں موت کھڑی ہو اور اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو یہ ہلاکت ہے، یہ شہادت نہیں ہے۔ مگر اطاعت الہی میں اگر کہیں جا رہا ہے تو وہ شہادت کہلائے گی، وہ ہلاکت نہیں کہلائے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امام حسین والسلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خودکشی تھی کہ جب انہیں معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہوں گے تو گئے ہی کیوں آپ؟ تو یہ بالکل ایسی مسئلہ ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل کو معلوم تھا کہ میرے والد مجھے قتل کرنے لے جا رہے ہیں، مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کو بھی معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، مگر دونوں رضا الہی کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی رضا الہی کے لیے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے، اور اسماعیل بھی راہ خدا میں اپنی قربانی دینے جا رہے تھے۔
تو جب رضا کے لیے قربانی ہوتی ہے تو وہ ہلاکت نہیں ہوتی ہے، وہ شہادت ہوتی ہے۔ ہم مزید اس پہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔